آیت الکرسی ہے. تو آیت الکرسی وہ آیت ہے جس میں کرسی کا لفظ آتا ہے، اور یہ قرآن مجید کی سب سے اعلیٰ اور افضل آیت ہے. اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں، یہ ایک عالم صحابی تھے، اہل کتاب کے علماء میں سے تھے، اسلام لے آئے اور کاتب وحی بھی تھے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تجھے معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں. آپ نے فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تجھے معلوم ہے کتاب اللہ میں سے تمہارے پاس کون سی آیت سب سے افضل ہے؟ دوبارہ پوچھا. میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی آیت الکرسی. آپ نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا شاباش دینے کے لیے اور فرمایا، ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو، یعنی تم جانتے ہو. اس ایک حدیث کے اندر بہت کچھ ہے سیکھنے کے لیے. مثلا سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تعلیم معلوم ہے کہ آپ نے اپنے صحابی کو سوال کیا. یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں. ہمیں تو کوئی بات پتا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں، ادھر میں تمہیں بتاؤں. لیکن آپ نے پوچھا. کیوں پوچھا؟ کہ اگر انہیں پہلے سے معلوم ہے تو اس سے کیا ہو. سوال کرنے سے ایک تو ایک انٹریکشن ہوتی ہے، دوسرے کو اہمیت بھی دی جاتی ہے، اس سے ایک تعلق پیدا ہو جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ صحابی کے پارٹ پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ صحابی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے ان کو، لیکن پھر بھی کیا کہتے ہیں، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. کیوں؟ تاکہ اگر میرے علم سے زیادہ وہاں ہے تو پہلے مجھے وہ مل جائے. میں اگر ایک بات بتا دوں گا جو مجھے پتا تو ہو سکتا ہے کہ مجھے اگلی چیز نہ پتا. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی محسوس کر رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے، شاید یہ جھجک رہے ہیں یا عجز کا مظاہرہ کر رہے ہیں. آپ دوبارہ پوچھتے ہیں اور اسی ٹون میں پوچھتے ہیں، اے ابو المنذر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ کتاب اللہ میں سے سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ تو پھر اس پر وہ جواب دیتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. پھر آپ سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، اس طرح تھپکی دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ قریب بیٹھے ہوئے ہیں، ریچ میں ہیں. آپ ہو سکتا ہے دور بھی ہو تو بلا کے شاباش دی. تو طالب علم کو تھپکی دینا یا اس پہ ہاتھ پھیرنا یا شاباش دینا اس کی ہمت بندھاتا ہے، اس کو انکریج کرتا ہے، اس کو اور زیادہ علم کا شوق دلاتا ہے. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ تمہیں علم مبارک، شاباش. آپ خوش ہو جاتے ہیں اور دعا دیتے ہیں. اچھا، ہم عام طور پر کسی کو کوئی بات پتا ہو یا کسی کو معلوم ہو تو اس پر اس کی تعریف نہیں کرتے یا اس کی ہمت نہیں بندھاتے، جبکہ استاد کا فرض بنتا ہے کہ اچھا جواب آنے پر، درست جواب آنے پر ضرور کچھ نہ کچھ دعا دے، مثلا بارک اللہ فیکم، شاباش، کوئی بھی اچھا ورڈ، گڈ اسٹروک دے. تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ سب سے اعلیٰ اور افضل آیت ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث ہے، حضرت ابن اسقا کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفہ میں تشریف لائے. صفہ کیا تھا؟ وہ چبوترا جس پر صحابہ بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے، وہیں رہتے تھے، وہیں پڑھتے تھے. تو ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یعنی پوری آیت الکرسی. تو اس سے بھی بات مزید واضح ہو جاتی ہے، اس کو تقویت ملتی ہے کہ یہی آیت سب سے افضل ہے. اب اس آیت کو ایک طرف تو سب سے افضل کہا گیا اور دوسری طرف اس آیت کو حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا. اس کے لیے ایک بہت لمبی حدیث ہے، لیکن ایک واقعہ ہے پورا جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آیت الکرسی جو ہے یہ شیاطین کے شر اور فتنوں سے محفوظ رکھتی ہے. انسان کو حفاظت کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اپنے دشمنوں سے حفاظت. دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن شیطان، اور شیطان نظر نہیں آتا. باقی دشمن تو اگر کوئی آ رہا ہماری طرف تو ہم بھی جواباً مارنے کے لیے تیار ہو جائیں. اگر جو نظر ہی نہیں آ رہا تو اس کا کیا بنے گا؟ جو نظر نہیں آ رہا اس سے کیسے بچیں گے؟ ہم بچ سکتے، ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، پکڑ سکتے ہیں. کیا ماریں گے اس کو؟ مجھے یاد ہے میں چھوٹی سی تھی تو میرے والدین جب کہتے تھے کہ وہ شیطان آ گیا تو ہم کہتے تھے کدھر ہے، میں ڈنڈا اٹھا لیتے، کدھر ہے میں اس کو ماروں گی. لیکن ڈنڈے سے تو نہیں مار سکتے شیطان کو آپ. ہاں، آیت الکرسی پڑھیں تو اس پہ ڈنڈا ضرور پڑے گا. لیکن اگر آیت الکرسی ٹھیک ہی نہیں آتی آپ کو تو اس کا کیا اثر ہوگا؟ تو صحیح تلفظ بھی آنا چاہیے اور اس کو پڑھنا بھی چاہیے اور اس کا معنی بھی جاننا چاہیے اور اس کی فضیلت بھی معلوم ہونی چاہیے. اور یہ وہ علم ہے جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباش دی تھی. تو اگر آپ کو بھی یہ پتا چل جائے گا تو وہ شاباش صرف ان کے لیے نہیں پر آپ سب کے لیے بھی. بہرحال حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے محافظ مقرر کیا، گارڈ بنایا. اس دوران میں ایک شخص آیا اور اس نے غلہ سے لپیں بھر بھر کر نکالنی شروع کر دی، یعنی وہاں سے نکالنا شروع کر دیا. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں تجھے ہر صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، تم چور ہو. وہ کہنے لگا، میں محتاج آدمی ہوں، بال بچے دار ہوں، سخت ضرورت مند ہوں، لہٰذا معاف کر دو. چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا.
صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ابو ہریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدی کا کیا بنا، کیونکہ آپ کو وحی کے ذریعے خبر ہو چکی تھی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی شدید حاجت کا اظہار کیا، بال بچوں کا شکوہ کیا، میں نے اس پر رحم کیا، اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا خبردار رہنا، اس نے جھوٹ بولا، وہ پھر آئے گا۔ مجھے آپ کے فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ وہ ضرور آئے گا، لہٰذا میں گھات میں بیٹھ گیا کب آتا ہے، اور چوکنا ہو گیا۔ وہ آیا اور غلے میں سے پھر لپیں بھرنے لگا، میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں غریب ہوں، عیالدار ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا۔ میں نے رحم کھاتے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی شدید ضرورت کا شکوہ کیا، عیالداری یعنی اپنی غربت کا واسطہ دیا، مجھے رحم آ گیا لہٰذا میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ آپ نے فرمایا خبردار رہنا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا۔ چنانچہ میں تیسری بار اس کی گھات میں بیٹھ گیا، وہ آیا اور پھر غلہ کے لب بھرنے لگا، میں نے اسے پکڑ لیا۔ یہ تیسری بار ہے، اب میں تمہیں ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، ہر بار تو وعدہ کرتا نہیں آؤں گا لیکن پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا اچھا میں تمہیں ایسے کلمات بتاتا ہوں جن سے اللہ تجھے فائدہ دے گا لیکن اس کے بدلے مجھے چھوڑ دو۔ یعنی اس ہوا نا کہ اب تمہیں پکڑا گیا تو کچھ دے کے چھوٹنا پڑے گا۔ میں نے پوچھا وہ کیا کلمات ہیں، کون سا کلام ہے، کون سا وظیفہ ہے کہ جسے پڑھ کے میں اپنے چور سے بچ سکتا ہوں، یعنی یہ چور واپس نہ آئے۔ اس نے کہا جب تو رات سونے کے لیے اپنے بستر پہ آئے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، ایک فرشتہ ساری رات تیری حفاظت کرے گا، ساری رات فرشتہ تیری حفاظت کرے گا، صبح تک شیطان تیرے پاس نہیں آئے گا۔ یہ سن کر میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ابو ہریرہ کل رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اس نے کہا میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تجھے نفع پہنچائے گا، چنانچہ اس کے بتانے پر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے دریافت کیا وہ کیا کلمات ہیں؟ میں نے عرض کیا اس نے بتایا کہ جب تو رات اپنے بستر پر آئے تو اول سے آخر تک آیت الکرسی پڑھ لے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ رات بھر تیری حفاظت کرے گا اور شیطان تمہارے قریب نہ آئے گا۔ صحابہ کرام چونکہ خیر و بھلائی کے زیادہ حریص تھے اس لیے آپ نے حضرت ابو ہریرہ کو کچھ نہیں کہا بلکہ فرمایا ہاں اس نے تجھ سے سچی بات کہی لیکن وہ خود جھوٹا ہے۔ تجھے معلوم ہے 3 راتوں سے تمہارے پاس کون آ رہا تھا؟ حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ساری رات تمہاری حفاظت کرے گا ایک فرشتہ، اللہ بھیج دے گا، شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا، پھر وہ ڈرائے گا نہیں، پھر صبح کی نماز میں اٹھنے میں آسانی ہو جائے گی، بہت سارے فائدے ہیں اس کے۔ اور اگر ہم فوت ہو گئے رات کو، کیونکہ رات کو فوت بھی ہو سکتا ہے انسان، کئی لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ وہ رات سوئے تو اٹھے نہیں، تو کم از کم فرشتے ہمارے آس پاس میں شیطان تو نہ ہوں، تو اس کے بہت فائدے ہیں۔ تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ حفاظت۔ اسی لیے اس کارڈ میں حفاظت کی دعا میں سب سے پہلی دعا آیت الکرسی رکھی گئی ہے، اور اس میں کرنا کیا چاہیے کہ ویسے تو ہر نماز کے بعد پڑھنی چاہیے لیکن صبح اور شام ایک دفعہ اگر انسان پڑھتا ہے تو جنوں سے محفوظ رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ خصوصی طور پر جو جنوں کا کتنا ڈر ہوتا ہے، جن چمٹ جائیں گے، وہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، تو بس آیت الکرسی پڑھ لیں، جو ہی شام ہونے لگے آیت الکرسی پڑھ لیں، صبح نماز کے بعد پڑھ لیں، محفوظ ہیں آپ انشاءاللہ۔ ایک اور حدیث میں ہے ابی ابن کعب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھلیان تھے، کھیت تھے، باغ تھے، تو وہ اس میں کمی دیکھتے کہ کھجوریں کم ہو رہی ہیں، لگتا ہے کوئی چور ہے۔ تو ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا، وہ ایک جانور سے مشابہ ایک نوعمر لڑکا تھا لڑکا لیکن جانور جیسی شکل۔ انہوں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا، انہوں نے کہا تم کون ہو، جن یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں۔ انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ، تو اس نے ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا، اس کے بال کتے کے بال کی طرح تھے۔ انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوتی؟ نہیں تو انہوں کی شکل اس قسم کی ہے۔ اس نے کہا میں یہ جانتا ہوں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں، سخت جن ہوں۔ انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا مجھے خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے ہو، تو میں تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آیا، یعنی تمہارے کھیت میں سے اپنے لیے کچھ نکالنے آیا۔ انہوں نے کہا کیا چیز تم سے بچا سکتی؟ اس نے کہا وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، جو کوئی اسے رات کو پڑھے گا وہ صبح تک مجھ سے پناہ میں رہے گا، اور جو صبح پڑھے گا وہ رات تک مجھ سے پناہ میں رہے گا۔ پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا۔ یہ حدیث المعجم الکبیر طبرانی میں روایت ہے، اس کی جلد اول صفحہ 201 حدیث نمبر 541 ہے۔ تو اس سے بھی کیا پتہ چلتا ہے کہ جنوں سے انسان محفوظ رہے۔ جی مطلب اوورآل جو فرشتے آپ کے ساتھ ہوں تو اور چیزوں سے بھی بچتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ چوٹ لگ رہی ہو کچھ اور شر وغیرہ جو ہوتا ہے، لیکن خصوصی طور پر دیکھیے جو چیزیں تو ہمیں نظر آتی ہیں نا ان کو تو ہم پھر بھی روک لیتے ہیں، آگ ہے تو بند کر دیں گے، کوئی زہریلی چیز ہے تو اوپر رکھ دیں گے، مطلب مادی چیزوں کو
انسان ان سے بچ کے رہتا ہے. کوئی چیز دیکھتا ہے کہ شیشہ پڑا ہے, کچھ کیل پڑا ہے, تو بچ کے گزر جاتا ہے. شیطان آپ کے اوپر حاوی ہو رہا ہے, جن کوئی آپ کو تنگ کرنے لگا تو آپ کو تو پتہ بھی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. وہ تو قرآن مجید میں آتا ہے انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم, ٹھیک ہے نا جی. وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. تو جس دشمن کو دیکھ نہیں سکتے اس سے کیسے بچنا ہے؟ یہ آیت حفاظت کے لیے. پھر اسی طرح ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے سے انسان جنت میں داخل ہو, کیونکہ یہ افضل آیت ہے, اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف ہے. تو اس کے لیے میں چاہوں گی کہ آپ لوگ 2-3 کام کریں. ایک تو یہ کارڈ جو آپ کے پاس ہے, اگر اس کو اپنے گھر میں کہیں بھی رکھ دیں, نظر آئے گا خوبصورت.